الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل و احسان ہے کہ ہمارے اندر کتاب اللہ بھی موجود ہے اور سنت رسول اللہ بھی موجود ہے۔ کتاب اللہ ہر طاق پر ہر ممبر پر ہے، سنت رسول اللہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ سب کے گھروں میں حدیث کی کتابیں موجود ہیں۔ ایک بزرگ نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے کہ جس کے گھر میں ترمذی شریف ہو، گویا کہ اس کے گھر میں نبی ہے جو کلام کر رہا ہے۔ کتاب اللہ بھی سب کے گھروں میں ہے، سنت رسول اللہ بھی سب کے گھروں میں ہے۔ اسی متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کتنے جامع جب میں کہتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ کتاب اللہ میں ہمارے درمیان میں ہر سنت رسول اللہ بھی ہے ہمارے درمیان۔ الحمدللہ ہر گھر میں کتاب اللہ موجود ہے، حدیث کی کتابیں موجود ہیں، اتنے مدارس ہیں، اتنے مکاتب ہیں، سب کتاب اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، سنت رسول اللہ کو تو بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے علماء برابر سنتوں کے متعلق بھی بیان بھی فرماتے رہتے ہیں اور لکھتے بھی رہتے ہیں۔ یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت۔ اگر ان کا تبین تمسکتم بہما، اگر ان دونوں کو تم پکڑے رہو گے نہ تو گمراہ نہیں ہوں گے۔ دو چیزیں علاج ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر اس علاج پر عمل کرو گے تو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر تم نے انہیں دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا جو موجب صلاح موجب فلاح تھا تو جو بھی نہ ہو جائے گا۔ میرے دوستوں بزرگوں، ہم سب کی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی۔ عورتوں سے بھی خطاب ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں تو ذکر آگے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ مرد اگر کثرت سے اللہ کو یاد کریں گے اور عورتیں بھی اگر یاد کریں گی، معلوم ہوا کہ عورتوں کو ساتھ لے کے ہم کو چلنا ہے۔ جیسے ہر وغیرہ میں دو جوڑی ہوتی ہے نا بھائی، اس طریقے سے یہ دین ذکور و اناث دونوں سے چلے گا، دونوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ مردوں کو جیسے ذکر کی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی ذکر کی ضرورت ہے۔ فلاح یابی کے لیے جس طرح مردوں کو ذکر کی ضرورت ہے، عورتوں کی ضرورت ہے۔ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ مردوں کی مغفرت کے لیے ذکر اللہ کی ضرورت ہے اور عورتوں کی مغفرت کے لیے بھی ذکر اللہ کی ضرورت ہے۔ آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام نے ساتھ ساتھ کہا ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں ساتھ ساتھ کہا۔ صرف آدم علیہ السلام گیہوں کھایا تو کہا آدم علیہ السلام نہیں، بیوی بھی شریک، کھانے میں چاہے شریک نہ رہی ہوں لیکن توبہ میں تو شریک رہی گی نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، معلوم ہے بیوی کو میاں کا ساتھ دینا چاہیے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ہم نے ضرور کیا ہے، آدم علیہ السلام کا ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا، اگر آپ نے مغفرت نہیں کیا تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ میاں بیوی دونوں کا ذکر کیا ہے۔
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ آدم علیہ السلام کی خوب اور ان کا معمول کیا رہا؟ ذلت ہوئی، غلطی ہوئی، کیا کیا انہوں نے؟ توبہ کیا، جھک گئے خدا کے سامنے۔ ابلیس بھی ذلت لیکن اور زیادہ متکبر ہو گیا، دونوں میں فرق ہوا۔ طریق یہی ہے ہمارے باپ کا کہ غلطی ہو سکتی ہے تم سے، لیکن غلطی پر ڈٹے نہ رہو۔ اگر غلطی کو غلطی سمجھو گے اور اللہ کی طرف رجوع کرو گے، اللہ معاف کر دے گا، بلکہ تم کو خلافت سے نوازے گا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، دونوں کہہ رہے ہیں، آدم علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں، حوا علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ذکور کو جو ضرورت ہے وہی اناث کو ضرورت ہے، اور جو ذکور کو اجر و ثواب ملے گا وہی اناث کو ملے گا، اس میں کمی نہیں ہوگی۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم، دونوں کو جب عمل میں شریک ہے عورت تو اجر میں بھی شریک رہے گی عورت۔ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیم، اجر عظیم، مغفرت نہیں، اجر عظیم جس کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی۔ وہاں کا اجر کیسا ہوگا کوئی تصور کر سکتا؟ کوئی تصور نہیں کر۔ طریق آسان مشکل نہیں ہے، دین آسان ہے، صرف توجہ کی ضرورت ہے، توجہ۔ آدم علیہ السلام ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ میں بازا گیا تھا، علماء تھے، میں اسی کو بیان کیا، وہاں سیدھی ساری ہمارا طریق یہی ہے، ہمارے آبا و اجداد کا طریق یہی ہے کہ ظلم ہونا، لغزش کا ہو جانا یہ محالات میں سے نہیں ہے، لیکن اس کے بعد اکڑ کا آنا یہ شیطان کی صفت ہے، آدم علیہ السلام کی ضرورت ہے۔ طریق آدم یہی ہے کہ اگر کوئی غلطی لغزش ہو جائے تو اللہ کے سامنے جھک جاؤ، تمہارا مرتبہ اور بڑھ جائے گا۔ اس بنا پر ہمارا باغ سب کا بڑے دوست ہو، اسی طریق پر غلطی ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے، لیکن اس غلطی کو غلطی سمجھو، دور کرنے کی کوشش کرو، یہ نہیں کہ اور زیادہ بڑھتے چلے جاؤ، بڑھتے چلے جاؤ، بڑھتے چلے جاؤ۔ حال نہیں ہے، معاصی کی کثرت ہے، معاصی، اللہ تعالیٰ کے سامنے خطائیں کر رہے ہو اور اس پر جری بھی ہو، بے باک ہو، خطائوں کا ہو جانا یہ کوئی بعید نہیں ہے، یہ مومن کا اس پر ڈٹا رہنا یہ البتہ بعید ہے۔ ربنا آدم علیہ السلام کا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، لیکن اس نے کیا کہا؟ میں آدم علیہ السلام سے بدتر ہوں۔ ابو ظہیر بیٹھے ہوئے، میں نے کہا دونوں کی غلطی ایک، انہوں نے انابت اختیار کیا، ہمارا فرق ہے۔ آدم علیہ السلام نے انابت اختیار کیا، شیطان نے انانیت اختیار کیا، ان کو اسی بنا پر خلافت ملی اور اسی وجہ سے رد درگاہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام انابت، ربنا ہم نے غلطی کیا، اس نے کہا کیا کہ ہم کو آپ نے پہلا کیا آگ سے، اب کہتے ہیں سودا کرو اس کو، جن کا اس نے معلوم ہوا کہ اس راستے میں دو چیز، انابت اختیار کرو، انانیت کو چھوڑ، طریق کی یہ اصل یہی ہے۔ آج اس طریق میں ہوتے ہوئے انانیت لوگ نہیں چھوڑتے، اس طریق میں انانیت کو چھوڑنا چاہیے۔ میں کچھ نہیں ہوں، میں اور میرا علم کچھ بھی نہیں ہے، اللہ نے دیا تو ہم علم والے ہو گئے، جب چاہے ضرب کر لیں، اس طرح پنچیتی فرائی ہے۔ حضرت سیدنا سلمان ندوی حضرت تھانوی سے کہا، انہوں نے کہا حضرت کوئی نصیحت کیجیے، فرمایا آپ تو خود عالم و فاضل ہیں، میں کیا نصیحت کروں؟ یہ صرف ان کے علم کو برقرار رکھتے ہوئے اصلاح بھی کر رہے ہیں، آپ خود عالم و فاضل ہیں،
میں آپ کو متعلق کیا کہوں، مگر اتنا سمجھ کہ اپنے کو گھٹائیے. صحیح ہے تعریف. یہ تربیت تھی ہمارے بزرگوں کی جس سے ہم آپ میں کو ناشرا ہے. ایک بات برداشت نہیں کر سکتے. جب تم برداشت نہیں کر سکتے، جب ہر کوئی ایک گیا آدمی شیر کہ ہم شیر کی صورت بنا دیں، اس پر ہوتا ہے بناتے ہیں. تب کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا پر کوئی شیر چلے گا کیا؟ اسے کہتے سب کو. کہا کہ دیکھو جب تم ایک زخم برداشت نہیں کر سکتے تو کیا تمہارے پر ہم شیر کی تصویر کریں؟ یہاں جب ایک چیز ہم برداشت نہیں کرتے، انانیت. انا یہ بہت بڑی چیز ہے. انا کی جگہ پر فنا آتا ہے تبھی کامیابی ہوگی. ہمارے تمام بزرگان دیکھ لیں اپنے مشاعر کے سامنے جھکے ہیں. انہوں نے انانیت کو چھوڑا ہے، انابت کو اختیار کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی طریق میں ہیں جو لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ طریق کی اصل کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ انابت ہے. اللہ کی طرف رجوع کرو. ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ آؤ ہمارے دروازے پر. ہم نے اپنی انابت کو درست کر لیا ہے. ہمارے دروں پر آؤ تاکہ ہم درست کر دیں. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام نے انابت، اسے کیا غرور اختیار کیا. آپ نے ہم کو پیدا کیا آگ سے اور آپ ہمیں کو جھکا رہے ہیں. اپنے خالق مالک سے یہ کر رہا ہوں، یہ غرور. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ رادے درگاہ. معلوم ہوا کہ طریق ہمارے حضرت صاحب دادا فرما دیتے جو ہم لوگ پڑھاتے تھے. تو یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا ہے. معلوم ہوا کہ اسلام اور تربیت کے لیے بنیادی قصہ ہے. بہت بیان کیا، کئی مہینے سے بیان ہی کر فرماتے رہے. یہ واقعہ بنیادی ہے اسلام تربیت کے لیے. آدم علیہ السلام کو دکھایا کہ انہوں نے انابت، فرائیت، تواضع، انکسار، شکستگی اختیار کیا. اللہ نے انہیں کو خلافت بنا دیا، اس کو راد درگاہ کیا. طریق یہی ہے مولانا. اس طریق میں کوئی بھی آئے، نبی بھی کہتا ہے انر موترف بزنی، انر موترف بزنی اثر مسرت المسکین وہ پہلے لے کے اتحاد مجرمین. نبی بھی کہتا ہے اے اللہ میں اپنے گناہ کا اعتراف کرنے والا ہوں، ہے کہ نہیں؟ دعا میں انر موترف بزنی اسألک مسرت المسکین وہ پہلے لے کے اتحاد مجرمین. ذریعہ اللہ میں گنہگار زمین کی طرح جا رہا ہوں. نبی کہتا ہے. جو نبی معصوم ہے، معصوموں کے سردار ہے، لیکن خدا کے سامنے اپنے انعامت اختیار کرتا ہے اور انانیت کو ترک کرتا ہے، اپنے کو گناہگار کے سب میں کھڑا کر دیتا ہے. نبی انا المعترف بذنبی اسألک مسرت المسکین وہ اب پہلے لے کے اتحاد مجھے اللہ ذلیل گنہگار جیسے گر آتا ہے. میں کون کہہ رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو سید المعصومین، سید الانبیاء، سید المرسلین، وہ یہ کہہ رہا ہے. یہ طریق جب چھوڑو گے تو پڑھا پاؤ گے کب؟ یہ طریق اختیار کیا آپ نے. ہمارے اندر تو تھوڑا انانیت کے، دعویٰ کے اور کچھ بھی نہیں رہتا ہے. نبی تو کہہ رہا ہے انا عبدک، اللہ میں آپ کا بندہ ہوں. وابن عبدک، آپ کے بندے کے بیٹا ہوں، آپ کے باندی کا بیٹا ہوں. نبی تو یہ کہہ رہا ہے. ہمارے اندر کتنا عجیب ہے. اس وجہ سے طریق اپنے کو مٹانے کا ہے. طریق جتنا آدمی جتنا مٹایا، جس نے مٹایا اپنا نام و نشان، ہم تقریب کا بڑا سلطان، یہ مٹانے کا وقت. ایک بات آدمی برداشت نہیں کر سکتا، صحیح بات بھی برداشت نہیں کر سکتا. مٹاؤ. ہماری کیا حیثیت ہے؟ جتنا اپنے کو مٹاؤ گے، تواضع اختیار کرو گے، انکسار اختیار کرو گے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑھائیں گے. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے اپنے کو جھکاتا ہے اللہ اس کو بلند کرتا ہے. کوئی جھکاتا ہے، ابھی کوئی بات ہو جائے ہم سے زیادہ کوئی نہیں، گاڑی بروز تک. فرماتے ہیں کہ نفاق کی علامت ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، منافقین کی علامت یہ ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ خصومت کرتا ہے
کہ گالی گلوچ کرتا ہے. آج ہے ہی نہیں دنیا میں. گلیوں میں جائیے دیکھیے کیا مسلمانوں کی گلیاں ہیں. یہاں تو ذکر اللہ ہونا چاہیے, تسبیحات ہونی چاہیے, تلاوت ہونی چاہیے. اللہ ہم سب کو یہ وقت دکھلا دے. ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہے. کسی کو پرواہ نہیں کی برائیوں میں مبتلا ہے. کیا حشر ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اے لوگوں, اپنے کو بھی آگ سے بچاؤ, اپنے بال بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ. اللہ فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے پورا طریق ہمارے سامنے رکھا ہے. قیامت تک کے لیے طریق ہے. اس کو 5 منٹ میں بیان کیا جا سکتا ہے اور 5 گھنٹے میں بیان کیا جاتا ہے, 5 دن زندگی میں بیان کیا جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. جو قرآن آیا ہے, حدیثیں موجود ہیں, بزرگوں کی مشاہدات موجود ہیں, ان کی تعلیمات موجود ہیں, سب ہمارے سامنے ہیں. ہم کو پڑھنے کی, ان کو دیکھنے کی, عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائے. آج یہ راستہ کھلا ہوا ہے, بند نہیں ہے. جو راستہ ابو بکر صدیق کے لیے کھلا تھا وہی آج ہمارے لیے کھلا ہوا ہے. فلاح اسی سے ملے گی جس سے ابو بکر صدیق کو ملی تھی. اخیر امت کو اصلاح انہی چیزوں سے ہوگی جو پہلی امت کے چیزوں سے اصلاح ہوئی ہے. ابو بکر صدیق نے جو اختیار کیا تواضع, انکسار, تواضع, جب خلافت ان کو ملی ہے, کہا اے اللہ, ان لوگوں نے مجھ کو خلیفہ بنا دیا مگر میں اس لائق نہیں تھا, میں ان سب سے کمتر ہوں. یہ نہیں کہ تکبر ہو گئے, اے اللہ خلافت دے دیا انہوں نے ضرور مجھ کو, لیکن میں ان سے کمتر ہوں. اور خطاب کیا کہ دیکھو تم نے بنا دیا خلیفہ ہو گیا, مگر اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو تو ضرور متنبہ کر دیتا. ابو بکر حضرت عمر کتنی زبردست حکومت تھی. انہوں نے کہا کہ کوئی بات ہو بتا. کہا کہ آپ 2 ادار لیے ہوئے ہیں, چادر پہنے ہوئے ہیں, ایک چادر میں فروغ اترے اور کہا کہ یہ چادر میری ہے, میرے بیٹے کی ہے. صبح ہوا فروغ کر کے بادشاہ کوئی کر سکتا ہے زمانے میں جو چاہے گا. یہ سی میرے دوستوں, ہمارے اندر یہ صفات آنی ہی چاہیے. انصاف کی, عدل کی, تواضع کی, زہد کی ایک خصال ہے جس سے انسان بنتا ہے اور اسی سے ولی بنتا ہے, اسی سے بزرگ بنتا ہے. فرماتے ہیں حضرت غلام علی صاحب بہت بڑے بزرگ تھے, انہیں کی طریق پر ترکی کو ایک حکومت چلی گئی. کہا سب سے پہلے ہے کہ اصل بنیاد اس طریق کے اخلاق پر ہے, اور اخلاق کی بنیاد تواضع انکسار پر ہو. اپنے کو مٹاؤ, اللہ کے یہاں پڑھو. جتنا مٹایا اپنا نعم شان ہفت اپنی کا بڑا سلطان. دوستوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے, اور آدم علیہ السلام, حوا علیہ السلام, ابلیس علیہ اللعنہ کے واقعے کو بیان کیا ہے, اور پوری اس کے اندر تعلیم ہو, تربیت ہے, طریق ہے یہ کہ آدم علیہ السلام نے انابت یعنی جھکاؤ اختیار کیا ہے. راز درگاہ ہو گیا کون؟ ابلیس. وہ کیا ہو گئے؟ مقبول بارگاہ ہو گئے. اس نے انانیت اختیار کیا, اسے انابت. اس بنا پر دین کے سامنے اپنے کو جھکاؤ, جھک کر کے اس کو حاصل کرو. کیا فرض ہے, کیا سنت ہے, کیا اخلاق ہم کو اختیار کرنا چاہیے, تواضع کیا چیز ہے, یہ چیزیں معلوم ہوگی تبھی ہم پڑھیں گے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. بہت سندر تعلیم. جو تواضع کرتا ہے اللہ بلند. اب آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اوپر بڑھ گیا, لیکن ایک تواضع کرنے میں لاکھوں لاکھ کی مسافت طے کر دیتا ہے. مجدد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ جو بندہ کرتا ہے تو ہزاروں میل کی مسافت طے کر دیتا ہے ایک مرتبہ کرنے پر. یہ سب باطنی چیزیں ہیں, روحانی چیزیں ہیں. اگر ان چیزوں کو اختیار کرے گا تو اس کا فائدہ ہم کو وہاں ملے گا. اس بنا پر دوستوں بزرگوں, اللہ تعالیٰ نے دین ہم کو دیا ہے, اس کے لیے 2 روشنی بھی دیا ہے, کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ. دونوں موجود ہیں. کتاب اللہ بھی موجود ہے, الحمدللہ ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں. مناسب یہ ہے کہ اس کا بھی ترجمہ ہم پڑھیں. ہذا مکتوب رب العالمین. یہ رب العالمین کا خط ہے اپنے بندوں کے نام. امام غزالی لکھتے ہیں ہذا مکتوب رب العالمین.
یہ رب العالمین کا خط ہے اپنے بندوں کے نام. اگر تمہارے پاس کوئی خط آتا ہے باپ کا یا بیٹے کا، کیا کرتے ہو؟ پڑھتے ہو؟ تو نہیں پڑھا جاتا دوسرے سے پڑھاتے ہو. کہتے ہو بھائی دیکھو حاشیہ میں کوئی نہیں لکھا ہے، اور اللہ کا خط تمہارے درمیان میں تم غافل ہو، تمہارے داغ کی زینت بنا ہوا ہے، تمہارے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اس طرح پر لکھا ہوا ہے یہود و نصارہ بھی ذہبو تورات کو مذہب یعنی سونے کے پانی سے لکھواتے تھے، لیکن اس کے عوامی کو انہوں نے عمل نہیں کیا اور نواحی سے نہیں بچے. منسوخ کوئی کتابیں منسوخ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اس بنا پر تمہارے اندر جب کتاب اللہ ہے ایسا نہ ہو کہ یہ لالچ کرے ہمارے خلاف. اسی طرح دعا سب لوگ پڑھتے ہیں اخیر میں، لیکن کوشش کو اے اللہ اس قرآن کو ہمارے اوپر لالچ کرنے والا نہ بنا دے. قرآن پڑھا تو اس کے ادب سے رائے نہیں کیا کہ یہی قرآن لالچ کرنے والا یعنی ہم پر دعویٰ کرنے والا ہوگا کہ نبذو ورا ظہوری، انہوں نے تو اپنے پیر کے پیچھے پھینک دیا تھا ہم کو. ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کتاب اللہ کی سنت رسول اللہ کے قدر کی توفیق دے. آپ کے اندر بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، کچھ کتاب اللہ موجود ہے کھلا ہوا ہے. ناطق ہے قرآن. آج ابھی اپنے تراویح میں پڑھا ہے، کبھی سن لیتے کیا اس میں لکھا ہوا ہے. جب مکتوب ہے رب العالمین کا، جب یہ خط ہے تو خط کو پڑھا جاتا ہے کہ رکھا جاتا ہے. قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن پورا کا پورا تواضع سکھاتا ہے، انابت اللہ سکھاتا ہے. تواضع لا کہتے ہیں کہ ایسی چال نہ چلو جو مغروروں کی چال ہو، غرور والوں کی چال نہ چلو. اس چال کو اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ تواضع کی راہ کو پسند کرتا ہے، چال کو کرتا ہے. لوگوں کے ساتھ نرمی، لوگوں کے ساتھ انصاف، ان چیزوں کو پسند کرتا ہے. اور اسی کی تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی. صحابہ ایسے تھے کہ خوب پیا اور خوب پلایا. صحابہ بالکل حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر چلے. انہوں نے جو نعمت ملی تھی ان کو، جو امانت تھی، تعبیر کو سبوت کر دیا. تعبیر نے تعبیر کو. اب کیا حال ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کی قدر کی توفیق دے. بہت بڑا دین محفوظ چلا رہا ہے. نہ تورات ہے نہ انجیل، سب ختم. یہ قرآن ویسی ناطق ہے، زندہ ہے قرآن. آپ کا معجزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی بول رہا ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں ہے. حدیثیں سب موجود ہیں الحمدللہ. ساری دن بہ دن کام ہوتا جاتا ہے. جیسے قرآن کے ترجمہ لکھا جا رہا ہے تفسیر، اسے بخاری کی بھی شرح ہر آدمی اٹھ کے لکھنا ہی شروع کر دیا ہے. میں کہتے ہیں کتنی بخاری کی شرح لکھے ہوئے، اپنے لوگ کتنے جو لکھ رہے ہیں، کوئی کسی میں لکھ رہا ہے، کوئی کسی میں لکھ رہا ہے. دیکھو بھائی اس کی مقبولیت کی دلیل ہے، مقبولیت کی دلیل ہے. امام بخاری نے کہا ہے کہ قرآن کی تلاوت کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو میں نے کہا کہ اللہ نے سب کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ بخاری کے بعد بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے لیے کتنے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں. انہوں نے ادب کیا قرآن کا، تو اللہ نے بخاری کی عظمت لوگوں کے قلوب میں ڈال دیا. اطور قطب باد کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو پہچاننے کی عمل کرنے کی کوشش کریں. اپنے اندر انانیت ہے، اس کو دور کریں. شفقت کا معاملہ کرو. من لم یرحم صغیرنا، بڑی بنیادی ہے. من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا ولم یبجل عالمنا فلیس منا. ہم میں سے وہ چند نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے ولم یبجل عالمنا، اپنے عالموں کی تبدیل تعظیم نہیں کرتا. مطلب بہت غریب. آج یہ حدیث بھی ہمارے چھوٹے بڑوں کو یاد ہو جائے تو سب ظلم سے سب ختم ہو جائے. نبی کہہ رہا ہے، نبی فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرتا ہوں اور بڑوں کی تعلیم میں کرتا ہوں. باپ کی تو تعلیم ہے ہی نہیں، جو بڑے پر کیا کرے گا. مطلب یہ حقیقی حدیث ہے، سب بولی ہوئے ہیں. مطلب یہ صغیرنا ولم یعقر کبیرنا. روایت ہے لم یبجل عالمنا فلیس منا، ہم میں سے ہی نہیں ہے. نبی اتنی بڑی وعید سنا رہا ہے کہ آدمی کو ڈر جانا چاہیے کہ اللہ ہم اپنے باپ کی کوئی بے ادبی نہ کریں، اپنے بڑے کی بے ادبی کریں، اپنے بڑے عمر والے کی بے ادبی کریں. حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو شخص کسی کی تعلیم کرے اس کے سن عمر کی وجہ سے ہے، بہت حدیث مسیح ہے، جو شخص تعلیم کرے کسی کی عمر کی بڑائی کی وجہ سے تو وہ جو عمر کو پہنچے گا تو اس کے لیے اللہ مقرر کرے گا جو ان کی تعلیم کریں گے، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ جو شخص کسی بوڑھے کی اس کی عمر، کوئی علم نہیں، عمل نہیں، کوئی اور چیز نہیں، صرف یہ کہ بوڑھا ہے، اس بوڑھاپے کی وجہ سے کوئی تعلیم کرتا حدیث موجود ہے، تو تم جو بوڑھے ہوگے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مقرر کرے گا کہ بڑھاپے کی وجہ سے تمہاری تعلیم کی جائے گی۔ یہ سب حدیثیں موجود ہیں اور صحیح حدیثیں کتابیں موجود ہیں، کون پڑھتا ہے، اب پڑھنے کے بعد کون عمل کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔